تنظیم اور مشن کو اللہ کے رسول کی عطا کردہ امانت سمجھیں اور اس امانت کا حق ادا کرتے رہیں. خود کو امانت کا مالک کبھی نہ سمجھیں. یہ خاص راز کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو مشن کی خدمت کی امانت ملتی رہتی ہے، ملتی رہے گی. اگر امانت سمجھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری سمجھ کر، اللہ کی بندگی سمجھ کر یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے اور امانت سمجھ کے اس کا حق ادا کرتے رہیں گے، آپ اللہ کی اس نوکری میں لذت بھی پائیں گے، کیف بھی پائیں گے، سرور بھی پائیں گے. یہ عمل عبادت بن جائے گا، اللہ کی قربت کا باعث بن جائے گا. مگر کرتے کرتے جس دن یہ خیال آ گیا کہ وہ ذمہ داری امانت نہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس کے حقدار ہیں، تو جو ہی وہ ذمہ داری بدلے گی تو آپ کی جو غلط سوچ نفس نے پیدا کر دی، شیطان نے پیدا کر دی، وہ آپ کی اگلی پچھلی لذت اس عبادت کی چھین لے گی اور آپ سمجھیں گے جیسے مجھ سے میری ملکیت چھین لی گئی. اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مالک اللہ ہے جس کی خدمت نوکری ہے اور اللہ کے رسول ہے. ہم سب نوکر ہیں، ہم سب خدمت پر مامور ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے اور اس صدی کی دین اسلام کے احیاء اور تجدید کی اس تحریک کا حصہ بنایا ہے. اور تجدید کا کام براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت و خلافت ہے. ایک روز آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کی مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. کن پر؟ میرے خلفاء پر، جو میرے نائبین ہیں، میرے ڈیپٹیز خلفاء، ان پر رحم فرما. صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا تن من دھن لٹایا، جان و مال قربان کیے، خدمتیں کی. وہ سمجھتے تھے ہم ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ من خلفاء، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے خلفاء میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو میرے دین اور سنت کو زندہ کریں گے، جو میرے دین کو، سنت اور حدیث کو زندہ کریں گے اور اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے. وہ میرے خلفاء ہیں. بھلے وہ صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد، لاکھوں سال بعد آئیں گے، مگر میں ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ وہ میرے خلفاء ہیں اور میرے خلفاء قیامت تک آتے رہیں گے. جو تحریک، جو جماعت، جو مشن اللہ کے دین کا احیاء کرتی ہے اور اللہ کے دین کی تجدید کرتی ہے، تجدید خلافت نبوت ہے. یہ نیابت نبوت ہے، نیابت رسالت ہے. آپ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت پر مبنی مشن کے لیے چن لیا ہے. کتنی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ نے چنا اور آج عہدے اور ذمہ داریاں اور تنظیمیں بدلنے سے بوجھل ہو کے گھر بیٹھ جائیں اور تانے کریں اور تنقیدیں کریں اور ایک دوسرے کے اوپر لفظ کسیں، جملے کسیں. تو اس اللہ کی بارگاہ سے پھر کیا پائیں گے؟ اس کا مطلب ہم اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں شیطان نے سوچے کئی بار غلا تو نہیں دیا. اگر ہم ہمیشہ صدق کے دل سے امین بن کے رہیں گے، آقا علیہ السلام کے نیابت کے کام میں نوکر بن کے رہیں گے، تو مرتے دم تک یہ نیابت کا فیض جاری رہے گا.